کہ آج دنیا بھر میں خدا کے سبب سے ستائے جانے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے. اور راست بازی کے سبب سے ستائے گئے. محض سچائی کو پکڑ لینے کے باعث ان کو دکھ دیا گیا ہے. کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم کو مبارک ہو، تو تم مبارک ہوگے یا مبارک ہوگے کہنا چاہیے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. بس مسیح اول کا پیغام مسیح ثانی کی جماعت پر دیکھیں کیسا خوبصورتی کے ساتھ چسپاں ہو رہا ہے. تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ زمین کے نمک ہو یعنی تمہارے اندر تقویٰ ہے، اللہ کے پیار، اس کی محبت کے نتیجے میں تم زمین کے لیے ایک نمک کا کام دے رہے ہو. تمہیں سے زندگی کی لذت ہے. اگر نمک کا مزہ جاتا رہا پھر اسے کون سا نمکین کرے گا؟ بس یہ بہت ہی اہم پیغام ہے جماعت کے لیے. اپنے تقویٰ کی حفاظت کریں کیونکہ وہی زندگی کا نمک ہے. پھر وہ کسی کام کا نہیں اس کے سوائے اس کے کہ باہر پھینک دیا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو جو شہر سے پہاڑ پر برسا، جو شہر پہاڑ پر برسا ہے. شہر پہاڑ غالباً نام ہے اس کا، یہ سمجھ نہیں ہے اس کی. جی آپ جانتے ہیں؟ بسا ہے. اوہو میں سمجھ گیا ہوں، یہ برسا ہے نہیں بلکہ بسا ہے لفظ ہے. ٹھیک ہے، اب سب ٹھیک ہے. تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے، وہ چھپ نہیں سکتا. یعنی تم بلندی پر واقع ہو، جیسا سورج بلندی پر ہوتا ہے اور سب کو دکھائی دیتا ہے. تم خدا تعالیٰ کے وہ بندے ہو جنہیں ایک بلندی پر بسایا گیا ہے اور تم نور ہو، اس لیے تم چھپ نہیں سکتے. اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں. اس میں مسیح کی پرحکمت باتوں کی خوشبو اور مہک دیکھیں کیسی لطف ہے اور دل کو سرور پہنچاتی ہے. کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں کہ تم اونچی جگہ پہ رکھے گئے ہو، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ نے تمہیں اونچا ہی رکھنا تھا. جس نے تمہیں نور بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ نور کی جگہ کہاں ہے. بس جیسے تم شمع دان کو جلا کر چیزوں کے نیچے نہیں چھپا دیا کرتے بلکہ اصل مرتبے اور مقام کی جگہ پر چراغ دان پر رکھتے ہو، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. صرف محاورہ بدلا ہے باپ اور بیٹے کا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما دیا ہے، مگر جہاں تک محبت اور تعلق کے رشتوں کا معاملہ ہے وہاں یہی محاورہ قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے کہ تم اس طرح پہچانتے ہو اس نور کو، یعنی محمد رسول اللہ کو، جیسے باپ بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور مراد یہ ہے کہ جس طرح باپ کی صفات بیٹے میں جلوہ گر ہوں تو باپ پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ورنہ اس کو کچھ پتہ نہیں. اسی طرح تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس نور کو جو ان پر نازل ہوا یعنی قرآن کریم، خدا کی صفات سے پہچانو. اور وہ صفات تو سب کو دکھائی دے رہی ہیں. اس طرح باپ کی مہر لگ جاتی ہے بیٹے کی صفات پر، اس کے خد و خال پر، اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر اللہ کی چھاپ ہے، اللہ کی مہر ہے. بس باپ کا محاورہ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے جن معنوں میں قرآن میں ہے، لیکن چونکہ بعد میں عیسائیوں نے اسے غلط استعمال کیا اس لیے اب یہ محاورہ متروک یعنی ہو چکا ہے، چھوڑا جا چکا ہے. یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں.
اگر مسیح کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرے، تو مسیح موعود یا مہدی موعود کو کیسے یہ مجال ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام کو، یہ اس کلام کو جو آپ پر نازل ہوا، منسوخ کر سکے؟ ایک شوشہ بھی کلام الہی کا کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ وہ کلام جو محمد رسول اللہ پر اترا ہے وہ سب زمانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے پاک کلام کو بھی ان معنوں میں وہی عظمت حاصل ہے کہ ناقابل تنسیخ ہیں۔ کوئی دنیا میں ماں ایسی نہیں جو بچہ جنے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک لفظ، ایک حرف پر قلم پھیر سکے۔ یعنی خدا کی تقدیر نے آپ کو ہمیشہ کے لیے ان معنوں میں زندہ کر دیا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا اور یہی آدمی کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ یہاں حضرت مسیح نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس وقت تک یہ کتاب منسوخ نہیں ہوگی جب تک اس کی ساری باتیں پوری نہ ہو جائیں، اس سے مراد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہے کہ جب آپ تشریف لے آئیں گے تو جیسا کہ خود انجیل میں پیشگوئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ایسا ہی ہوگا جیسے خدا کا آنا ہو۔ اس کے بعد جو پچھلی باتیں ہیں وہ سب قصہ پارینہ بن جائیں گی، ان کے لیے سند ہوں گی جو ان پر ایمان رکھتے ہیں، مگر دنیا کے لیے ان کی حیثیت ایک سابقہ قصوں کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک گزری ہوئی حسین داستان کسی بن جائے گی جس کا وقت ختم ہو چکا ہو۔ بس یہ مراد ہے کہ اس وقت تک، جب تک تورات کے احکام پورے نہ ہو جائیں، اس وقت تک کچھ نہیں ٹلے گا۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے تورات کے وہ تمام احکام پورے ہو گئے جس کے ذریعے بادشاہی حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں تھما دی جانی تھی، اور پھر خدا کی بادشاہت آپ کے سپرد ہونی تھی۔ جس انجیل کی پیرابل کہتے ہیں اس کو، تمثیل کا ذکر میں نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کی تمثیل انجیل میں دی گئی ہے، انگوروں کے باغ کی، کہ مالک نے، یہاں مالک سے مراد خدا ہے، مالک نے اپنے انگوروں کے باغ کی حفاظت کا کام نوکروں کے سپرد کیا، اور جو ارد گرد کے بسنے والے لوگ تھے وہ سخت باغی مزاج کے اور متشدد لوگ تھے، جابرانہ مزاج رکھتے تھے۔ انہوں نے اس باغ کو اجاڑا اور نوکروں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ تب مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ باغ کی حفاظت کرے اور اس کے پھل پھول کی حفاظت کرے۔ اس سے مراد مسیح کا آنا ہے، کیونکہ وہ بیٹا کہلاتا ہے، اور انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہ کی بلکہ اس کو ہلاک کر دیا، اور اسی طرح باغ کو اجاڑتے رہے جس طرح پہلے اجاڑا کرتے تھے۔ تب وہ مالک خود آیا تاکہ خود اپنے پھلوں کی حفاظت کرے اور مجرموں کو سزا دے۔ بس یہ جو آنا ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہے، جن کا آنا ان معنوں میں تمثیلاً خدا کا آنا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ وہ بھی سزاؤں کے تیر تھے جو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے چلائے گئے تھے۔ وہ مٹھی جس میں کنکر اٹھائے گئے اور کفار مکہ کی طرف پھینکی گئی، وہ سزاؤں کی مٹھی تھی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے ہاتھ نے یہ سزا نہیں دی، میرے ہاتھ نے سزا دی ہے۔ جو کنکر تو نے ان پر